دوستوں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے جب سے صلاح الدین ایوبی کی اردو وائس سامنے آئی ہے۔ آواز کس کی ہے اور کیوں اس اردو ڈبنگ سے مسائل کا شکار ہوگی ہے یہ سیریز۔ اب دیکھیں، اگر صلاح الدین ایوبی کی بات کریں دوستوں تو یہ ارطغرل غازی یا عثمان غازی سے بالکل الگ تھلگ سٹوری ہے، کیونکہ ارطغرل اور عثمان کی لائف ایک ریاست بنانے کی تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کی لائف کا سب سے بڑا مقصد بیت المقدس کی فتح تھی۔ دوستو میری اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صلاح الدین کی اہمیت سمجھ آ سکے۔ اگر اس سیریز کی بات کریں دوستو تو یہ سیریز بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی صلاح الدین کی لائف، کیونکہ آگے جا کر اسی سیریز نے ہی چلنا ہے۔ لیکن پہلے تو اگر اس سیریز کے مرکزی کردار کی بات کریں تو سب سے پہلے تو وہی لوگوں کو پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کا سٹائل اور روب و دبدبا اگر دماغ میں لایا جائے اور اس ہیرو کو دیکھا جائے تو کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن دوستو جیسے جیسے ڈرامہ چلا تو ہم نے اس کو بھی صلاح الدین ماننا شروع کر دیا، لیکن یار اب اردو کی ڈبنگ تو کسی دبنگ آواز والے سے کروانی تھی۔ یہ جو چھوٹا سا کلپ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا تھا، اس کو اگر آپ لوگ سنو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بڑے جنگجو کی اردو آواز کا بہت مسئلہ ہے۔ دوستو اس چھوٹے سے کلپ نے اب ہر جگہ ایک نئی بحث شروع کر دی، کیونکہ لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آ رہی یہ آواز۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اردو ڈبنگ کے آفیشلز کے پاس اور لوگوں کے بھی آڈیشن ہوں گے تو ذرا ان کو بھی ٹرائی کر لیں۔ اردو ڈبنگ کے حوالے سے اگر آپ ارطغرل غازی سیریز سے کمپیئر کریں تو اس آرٹسٹ کی کیا آواز تھی، مطلب پہلے سیزن سے لے کر 5ویں سیزن تک ہر سیزن میں ہمیں ارطغرل غازی میں آواز تبدیل نظر آئی، اور جیسے جیسے ارطغرل غازی پاورفل ہوتا گیا اس کی اردو آواز بھی اتنی ہی پاورفل ہوتی گئی۔ تو ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی پہلا سیزن ہے صلاح الدین ایوبی سیریز کا، اور ابھی تو نور الدین زنگی کی پاورفل حکومت ہے، تو ایسے میں ابھی صلاح الدین ایوبی کی آواز تبدیل ہونی چاہیے تھی، جو کہ آہستہ آہستہ صلاح الدین ایوبی کی پاور کے حساب سے آواز میچور ہوتی رہتی۔ پہلے ہی قسط میں اتنی موٹی آواز ڈال دی ہے تو آگے جا کر کیا حال ہوگا اس آواز کا، کیونکہ دوستو اس سیریز کے 5 سیزن ہونے والے ہیں، تو کیسے مینج ہوگی یہ اردو وائس۔ اسی طرح دوستو اگر اس سیریز کی کہانی کی بات کریں تو اب تک تو کہانی بڑی بہترین جا رہی ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن اگر ریٹنگ کی بات کریں تو اس وقت تک یہ سیریز ٹاپ 5 پر بھی نہیں پہنچ سکی۔ تو اگر ایمریک کونک تھوڑی سی سٹوری پر مزید محنت کریں اور کچھ نئے اداکار لائیں تو شاید یہ ٹاپ 5 میں بھی آ جائے گی، جس کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ دوستو آپ لوگ ہر ویڈیو میں پوچھتے ہو کہ اردو زبان میں کب آئے گا ڈرامہ، تو یار دیکھیں ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ کاشف انصاری نے یہ جو کلپ شیئر کیا اس کا مطلب ہے کہ اس پر کام جاری ہے، تو امید یہی لگائی جا سکتی ہے کہ آپ کو بہت جلد ہی اردو میں یہ سیریز نشر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ باقی آپ لوگوں نے اگر اس کی اردو ڈبنگ کا نمونہ نہیں دیکھا تو میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں، اور اگر کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔